کل ہم نے جو بات کری اس کے آگے کل ہم نے بات کری وشیش کر کے شام کے ٹائم اندریوں کی، ہے نا. اندریوں کو ہم سمجھ گئے کہ ہم وہی ہیں. اندریاں ہیں نا شریر. شریر کو 5 بھاگ میں بانٹ دیا. آنکھ، وشیش کر یہی چیزیں ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان اور چمڑی پوری. اسپرش جو ہے وہ چمڑی سے ہے. یہ ہمارا شریر. اب شریر کی پورتی کے لیے ہم جیون بتا رہے ہیں، پورا جیون. کھانے کے لیے، سونگھنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اور چھونے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کیا واستو میں کل ہم نے بہت دیر بات کری، کھانے کے لیے مرے جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے مرے جا رہے ہیں، سننے کے لیے مرے جا رہے ہیں، چھونے کے لیے مرے جا رہے ہیں. بھائی ان چیزوں کی یدی آوشکتا ہے بھی تو کس کو؟ اس پہ بھی ہم نے چرچا کی. کھانا کس کو چاہیے؟ شریر کو. کھانے سے شریر ٹھیک رہے گا، شریر زندہ رہے گا. نہ کھائیں گے تو شریر کمزور ہو جائے گا، شریر ختم ہو جائے گا. اب ہم کیوں مرے جا رہے ہیں؟ شریر کے لیے ہم کیوں مرے جائیں؟ یہ ہم کبھی سوچتے نہیں. بھائی شریر کو کھانا چاہیے، شریر کو چاہیے یعنی میں شریر میں کوئی اور ہوں، مجھے نہیں چاہیے. یہ سب سے بڑی بھرانتی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارے اندر اجنان اتنا صحیح ہے کہ میں اپنے کو اجانتا وش شریر ہی سمجھ بیٹھا ہوں. ابھی یدی یہ سوچے کہ کھانا کس کو لگتا ہے تو آپ کہیں گے میرے کو لگتا. میرے کو یعنی کس کو؟ بولے میرے کو لگتا ہے، دیکھنے کو میرے کو چاہیے، سننے کو میرے کو چاہیے، پہننے کو میرے کو چاہیے، ٹھنڈ مجھے لگتی ہے، گرمی مجھے لگتی ہے، سویدھائیں مجھے چاہیے. یہی بھر ہمارے اندر اجانتا ہے. اور اسی اجانتا وش ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں. اب میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک بیڑی پینے والا آدمی اس کو بیڑی نہیں ملے تو پریشان ہو جاتا، چھٹپٹاتا. بھائی بیڑی اتنی بڑی چیز ہے کیا؟ آپ بالکل نہیں پیتے ہیں جو، ان کو تو سمجھ میں آ جاتی کہ یار بیڑی جیسی چیز کے لیے اور آدمی پریشان ہو. آپ دارو نہیں پیتے ہیں نا؟ آپ کو لگے کہ یار آدمی دارو جیسے چیز کے لیے پریشان ہوتا ہے. کیا ہے دارو؟ اتنی سڑی چیز، تمہارے لیے وہ ساری چیز، مگر جو پیتا ہے اس کے لیے وہ اتنا غلام ہو گیا کہ کچھ بھی کروا لو اس سے مرا جا رہا. کل وہ سجن
5 बजे प्रवचन छूटा और पानी आ रहा था, है ना। वो 3 बार उठ के देखने गया, पानी बंद हुआ तो जाऊं, तो जाएगा कहाँ भाई, कहाँ जाएगा, घर ही तो जाना है। वो घर से यहाँ आया कब, और कोई काम नहीं घर पे, बिल्कुल एक क्षण का काम नहीं है उसको, फिर भी मरा जा रहा। 3 बार गया वो पानी में देख, जरा सा पानी रुका और मैंने ही कहा, मैंने कहा अब रुक गया पानी, जाओ। और हड़बड़ डाल के भगवान भड़ाम से गिरा है, चलते बने नहीं, हाथ पैर में दम नहीं है। अब ये मूर्खताएं कहाँ से, ये अज्ञानताएं कितने शरीर को भी कितने तकलीफ देते हैं। और नहीं तो अब ये 7 7:15 बजे गए, वो घर जाके भी क्या कर लेंगे, वो सही है भाई। मैं ये नहीं कहता कि सबको ही कोई काम नहीं है, जिसको काम है वो तो थोड़ा परेशान भी हो तो समझ में आती बात, पर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वहां जाके बैठ जाना, मरा जा रहा। अरे यार घर जाए, हाँ तो घर क्या है ऐसा, ये परेशानी। और जिंदगी भर हम ऐसी चीज का गुलामी करते हैं, जिस प्रकार से टीवी आप देखते हैं ना, रिमोट से चलती है ना। चाहो तो ये चैनल, चाहो तो चैनल बदल लो, चाहो तो आवाज़ बढ़ा दो, चाहो तो आवाज़ कम कर दो। अब तुम्हारे हाथ पे रिमोट है, तुमको समझ में आती है। देखना, बेचारी टीवी, सब चीज़ तो उसी में दिखती है, किंतु आपकी मर्जी पड़े वो चैनल देखते हो, आपके हाथ में। ऐसा ही आपकी परेशानी सिर्फ इतनी है कि आप ने अपना रिमोट दूसरों के हाथ दे दिया। देखना सबसे बड़ी बीमारी। अरे यार ऐसा कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई आज थोड़ी सी बात है, आप बाल रखते हैं, कटा लो, भाई तुम्हारा ही है, उस तरह फिरा लो, मेरे जैसे हो जाओ गंजे। बताइए आपका कुछ बिगड़ता है क्या। यदि बाल कटा भी लें, और विशेष करके महिलाएं देखना, कभी कटा ले तो बाप रे, जान निकल जाए बेचारी की। अरे बाप रे, लोग क्या, कुछ बिगड़ेगा क्या, बुखार आ जाएगा क्या, तबीयत खराब हो जाएगी क्या, कुछ भी नहीं होता। बाल तो निर्जीव चीज है तो कुछ नहीं होता, वो कटा दो तो कुछ नहीं होता। मगर कितने फंसे हैं, बांध के रखते हो और खुले रख लो तो देखो, नहीं नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या खुले बाल रखने लग गई है। और खुले रखते हो और बांधने लग जाओ तो वहाँ भी मुसीबत है। शर्टिंग करके पहनते हो और एक दिन बिना शर्ट कर लो तो डर लगता है, अरे यार लोग क्या कहेंगे। अरे तो कौन देख रहा है भैया तेरे शर्टिंग को, किसको फुर्सत है।
بڑا دقت تھا. میں جب شروع میں نے کپڑے بدلے تو ایک دم میرے کو تو جان کیا ہو گیا تھا، پگلا گیا تھا یوں سمجھتا. میں تو بدل دیا ایک دن میں ہی. کبھی گھر میں تو میں پہلے بھی لنگی پہنتا تھا، وہ رنگین ونگین پہنتے تھے، مگر گھر سے باہر کبھی نہیں گیا لنگی پہن کے. اب تو پہننا ہی نہیں ہے دوسرا کپڑا، لنگی ہی پہننا ہے زندگی میں. نکل جاتے، کیا فرق پڑا بھائی، کوئی ننگے تو نہیں گھوم رہے ہیں. یہ بھی تو پہنا ہوا ہے، مگر ابھی آپ پہن کے نکلو کیسا لگتا ہے. آپ کے گھر سے راج باڑہ جانا ہو، لنگی پہن کے چلے جاؤ، دیکھیں ارے یار نہیں یار لوگ کیا، اور کس کو فرصت ہے کہنے کی، مگر مرے جا رہا ہے. اور ایسے یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں کتنی تکلیف ہے آپ کو. اور کم سے کم بھائی بہت آوشک ہو وہ تکلیف تو اور بھی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جس پہ کوئی تکلیف نہ ہو اس کو کر لینے میں کیا دقت ہے. مگر بڑی دقت ہے. گیان آ جائے تو وہ مہاویر سوامی کو گیان آ گیا، یہ جینی تو سب غلطی کرتے ہیں، سادھو بھی ان کے، وہ ننگے ہو کے بھگوان پراپت کرنا چاہتے ہیں. مہاویر سوامی ننگے ہو کے پرماتما پایا ہو ایسا نہیں ہے. پھر پرماتما مل گیا تو اب کیا کرے کپڑے کو، دھیان ہی نہیں رہا کب گر گیا کپڑا. ننگے ہوگا اب کیا ننگے اور کیا کپڑا. یہی ہندو دھرم میں میرا بائی نے بھجن گائے تو پہنچ گئی. اپن بھی بھجن گاؤ. بھجن نہیں گایا میرا بائی نے، پھر میرا بائی پہنچ گئی، گیان پراپت ہو گیا تو اب کیا کرے، مست ہو گئی. گایا بھی ہے اس نے، مست ہو گئی تو گا رہی. اس گیان میں، گیان پہلے مل گیا، ہم نے اس کو سادھن بنا دیا. دیکھیے ہم بھجن گا کے پانا چاہتے ہیں، بھجن گا کے آج تک کسی کو نہیں ملا، مل ہی نہیں سکتا. پھر ارے بھائی جتنے بھی ہوئے ہیں گیانی، اب مست تو ہوگا تو کیا کرے، گانا ہی نکلتا پھر وہ گائے ان نے ہے. ہم الٹا کر لیتے ہیں. تو واستو میں ہمارے اندر، اب میں این مدے پہ پہنچ رہا ہوں کہ بجرا آپ کا تکلیف، دکھ، پریشانی کسی بھی طرح کی ہے، کیوں بھائی کیوں ہے پریشانی. پریشانی اس لیے ہے، یہ ابھی اپن نے جتنی بات کری، کائے کی پریشانی، اگیانتا کی. ہمت نہیں ہوتی کہ کپڑے بدل لوں، ہمت نہیں ہوتی کہ بال بدل لوں، ہمت نہیں ہوتی ایسے بیٹھے تو اب ایسے بیٹھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ہیں گیان ہو جائے تو تکلیف نہیں رہ جاتی. جس کو تکلیف کسی بھی طرح کی ہے، ابھی سمجھ لو سنسارک ہے. اب آپ نے غلطی مان لی، خوب پڑھ لکھ جائیں گے، خوب پیسے والے ہو جائیں گے، خوب عزت والے ہو جائیں گے تو تکلیف دور ہو جائے گی. دیکھو خوب پیسے والوں کو تکلیف نہیں ہے کیا،
ان کو بھی ہے، بلکہ اپنے سے زیادہ۔ خوب پڑھا لکھا کو نہیں ہے کیا، اس کو بھی اپنے سے زیادہ ہے۔ پھر تکلیف اس سے نہیں جاتی، چیزوں سے نہیں جاتی۔ اپنے کو لگتا ہے چیزوں کی کمی کے کارن ہم تکلیف میں ہیں، پریشانی ہے، کنتو چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں، اس لیے پریشان۔ پریشانی بالکل نہیں ہے۔ اب اس کو اجانتا کہتے ہیں، اور اجانتا کے کارن ہم تکلیف میں، منشیہ سے زیادہ تکلیف میں اور کوئی جیو نہیں۔ سب سے زیادہ دکھی منشیہ۔ کیوں ہے دکھی؟ ایک ہی کارن، بہت چھوٹا تھا۔ دکھ کا کارن ایک ہی ہے اور بہت چھوٹا سا۔ جتنا چاہیے اتنے دکھ۔ جس کو کچھ نہیں چاہیے وہ دکھی ہے کیا؟ تو دکھ کس بات کا؟ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، اپنے خود کو دیکھ لیجئے، جتنی ضرورتیں ہیں اتنا دکھی ہے۔ اور ضرورتیں کتنی ہیں آپ کی، کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ آج کپڑے پھٹ گئے، کپڑے لیا ہے ایک جوڑ، تو بولے ایک جوڑ میں کیا ہوتا ہے، اب کل دھوئیں گے تو کیا پہنیں گے، دوسری جوڑ بھی چاہیے۔ اور ایسے ہی زندگی بھر ہم آوشکتائیں بڑھانے میں، یعنی چاہیے کو بڑھانے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ چاہیے بڑھایا یعنی کیا بڑھایا؟ دکھ۔ کتنا آسان تھا سکھی ہونا۔ کیا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہہ دیا روٹی کپڑا مکان تو چاہیے۔ دیکھنا بھائی، کبھی روٹی نہیں بنتی ہوگی جب منوش تھا کہ نہیں؟ کپڑے نہیں بنتے ہوں گے جب بھی منوش تھا کہ نہیں؟ مکان میں نہیں رہتا تھا، مکان نہیں بنتے ہوگے جب منوش تھا کہ نہیں؟ تھا، جب بھی تھا۔ مکان تو ہم نے ایجاد کی۔ بتاؤ، منوش کے علاوہ کون مکان بناتا؟ جی کوئی بھی نہیں۔ اور ہماری تو ایسی ایسی آوشکتائیں بیوقوفیوں کی، بڑی بڑی بیوقوفی۔ مندر جانا ضروری ہے، اپاس کرنا ضروری ہے، پوجا کرنا ضروری ہے، اور مرے جا رہے کیل کے پتے کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے۔ وہ ایک بھائی کل لگا، کل تھی نا وہ کیا بولتا ہے، ہاں ہڑتالی تیج، ہاں پرسوں تھی، تو وہ 3 دن پہلے میرے یہاں آ گیا کیل کا پتا لینے۔ میں نے کہا ابھی سے؟ کب ہے ہڑتالی تیج؟ تو بولو وہ تو پرسوں ہے۔ تو میں نے کہا آج سے لے جائے گا؟ بولا ہاں، میرے گھر والی کہہ رہی کہ پھر ملے کہ نہیں ملا، ابھی سے اکٹھا کر لو۔ میں نے کہا حد ہو گئی یار، نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ کچھ کی، کسی چیز کی نہیں، کیا ضرورت؟ مگر ایسا مان رکھا ہے کہ جتنی اچھی پوجا کریں گے اتنا اچھا بھگوان خوش ہوئے گا، اور اتنی چیزیں اپنے کو مل جائے گی، منوکامنا پوری ہو جائے گی، پوجا کریں گے تو۔ کرو، مر جا، فلاں چیز بھی لانا ہو، فلاں چیز بھی لانا ہو، کتنی آوشکتا ہے۔
اب بتاؤ، میں بہت پہلے سوچتا تھا جب ادھر بالکل نہیں آیا تھا، جب بھی دماغ میرا ایسا ہی چلتا تھا کہ اپن روٹی کھاتے ہیں صرف پیٹ ہی بھرتے ہیں، شریر چلانے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، پر روٹی کی ہی ضرورت کیوں؟ جس اناج کی روٹی کھاتے ہیں وہ اناج بھی کھایا جا سکتا ہے، بلکہ آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں اور تم بھی ماننے لگے ہو، گیہوں کو اگا لو، پھگا لو، پانی میں بھگا لو اور پھر کھاؤ تو زیادہ اپیوگی ہے، کچا کھاؤ تو زیادہ اپیوگی ہے، زیادہ سواستھ وردک ہے۔ تو پھر گیہوں پسا کے، چکی بنا کے، بجلی کا کرنٹ جلا کے، پیسے لگا کے اتنی آفت مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آٹا پیسوانے کے لیے، ابھی آٹے سے بھی کام نہیں چلتے ہو، اتنی آفت تو آٹے کے لیے کر لی، پھر ارے بول نمک کی ضرورت ہے، بنا نمک کے تو روٹی کھا ہی نہیں سکتے، تو نمک بھی لاؤ، پھر ارے بولے بنا اس کو سیکے پکائے کیسے کھائیں گے، پکانے کو بھی چاہیے، تو گیس لائے، گیس ختم ہو گئی، باپ رے جان نکل جائے، اور گیس ختم ہو گئی کیا کریں گے؟ ارے بھائی کہاں ضرورت تھی یار، گیس کی بھی کہاں ضرورت تھی، پسانے کی ضرورت نہیں تھی، تو سیک کے کھانے کی، پکا کے کھانے کی ضرورت کہاں تھی؟ اور روٹی بنا بھی لی کہ خدا نہ خواستہ تو ابھی بھی کہاں کھا پا رہا ہوں، کوری کھا سکتے ہیں کیا روٹی؟ پھر سبزی ہونا، دال ہونا، کون سی سبزی ہونا، فلاں سبزی ہونا، اب وہ سبزی ہے، مرے جا رہے سبزی کے لیے، مرے جا رہے دال کے لیے، مرے جا رہے حلوے کے لیے، مرے جا رہے گھی ڈالنے کے لیے، یعنی کیا کیا کتنا سادھارن جیون تھا۔ اب مشکل یہ پڑ رہی ہے، دیکھیے اب سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ دکھی کائے کے لیے ہے، بھائی میں بھی آپ جیسا ہی کھاتا ہوں، مگر تھوڑی سمجھ میں آ گئی بات تو تھوڑا کم دقت ہے میرے کو، تو کم دقت ہونے کے بجائے مشکل سے تم سے 10واں حصہ تم ابھی اس بات پر راضی نہیں ہوگے کبھی کہ 1000 روپے مہینے میں جیون چلایا جا سکتا ہے؟ کیسے چلایا؟ کوئی چلتا ہے کیا؟ کم سے کم ایک آدمی کو 10,000 روپے چاہیے، تم کو چاہیے، وہ بھی پورا نہیں پڑتا، تو پھر بھی کہتا ہوں ارے یار ادھاری بھی ہو جاتی ہے، کیوں؟ مرے جا رہا ہو چائے پینے کے لیے، مرے جا رہا ہو، پھر چائے بھی تو اس کے یہاں کی نہیں اس کے یہاں کی ہونا، ناشتے میں جلیبی بھی ہونا، بتاؤ میں نے جب سے ادھر آیا ہوں 22-24 سال ہو گئے، میں نے 2 پیسے کی سبزی بھی نہیں خریدی آج تک۔ کل سبزی بنی آپ لوگ لائے لوکی، لوکی کی سبزی بن گئی، آج بہت پڑی، میں نے تو یہی کہا کل کا لاتے ہو، کل بھی یہی بنا لیں، اور تم نہیں کھا سکتے، کل تو کھائی تھی، ارے بھائی لوکی کھانے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کل کھائی کہ نہیں؟ اب آج کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے اس سے؟ مگر تم نے کیسا مان رکھا؟ نہیں نہیں آج تو کچھ اور صحیح ہے، پڑی ہے، میرے خیال سے آج بھی بنتے اور بچے کی اتنی پڑی ہے، مگر تم کو تو اور چاہیے، یہی لوکی یدی 8 دن نہیں ملتی تو پھر شوق سے ڈھونڈ کے لاتے کہ یار بہت دن ہوگا لوکی کھایا،
مان لیا ایسا کہ روز بدل کے کھانا چاہیے، سواد بدل جاتا، سواد تو ہونا نا۔ جہاں کھانے کا نام آیا کہ سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہو کھانے میں؟ سواد۔ حد ہو گئی یار، سواد کھاتے ہو کہ کھادی پدارتھ کھاتے ہو؟ ہیں بھائی، سواد کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، شریر چلانے کے لیے پیٹ میں بھوجیہ پدارتھ ہیں، کھانے یوگیہ پدارتھ کھا لو۔ سواد کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ تم نے بنا لیا۔ تم کو کسی نے کہا کہ یہ کھاؤ تو بہت اچھا، تم نے مان لیا کہ یہ کھاؤ تو بہت اچھا۔ بولا ہم تھوڑی کھاتے ہیں لوکی کدو، یہ تو غریبوں کی سبزی ہے، ہم تو بھنڈی گلکی کھاتے ہوتے، روز کھا لے چل گلکی، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر کیا پانی پر پنیر پالک پنیر نہیں، اور بھی جانے کیا کیا، مکھن پنیر، مٹر پنیر نہیں، کاجو پنیر، کاجو سبزی، حد ہو گئی۔ کھاؤ گے روٹی، اور یہاں تک کہ سبزی میں نمک ذرا سا کم ہے، ڈلا ہے بیٹے، ارے نمک لانا یار، مرے جا رہے، ارے کم نمک کی کھا لے گا تو کیا مر جائے گا کیا؟ کتنی جھنجھٹیں پال لی آپ نے، اور انہی سے دکھی ہوتا ہے۔ کپڑا پہننا ہے، 20 جوڑ کپڑے ہیں، ہمارا دیوالی پہ تو لینا پڑے گا نا، کیوں بھی؟ بھائی کپڑا ٹھیک ہے، تم نے ایسا مان لیا کہ تن ڈھکنا بہت ضروری ہے، ویسے ضروری نہیں تھا۔ دنیا کا کوئی بھی جیو منوش کو چھوڑ کے کوئی تن نہیں ڈھکتا، کیا بگڑ گیا ان کا؟ ہے یہی مرا جا رہا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ باپ رے مر جائیں گے اس کو، تو چل بھائی ڈھکتا بھی ہے، 100 روپے کے کپڑے میں بھی تن ڈھک جاتا، اور 5,000 کی ساڑی بھی، بلکہ 5,000 کی ساڑی میں کم ڈھکتا، 100 روپے والے میں اچھا ڈھکتا۔ کیوں؟ یہ کھدر آیا ہے، عام کپڑا آ جائے گا 100 روپے کا، وہ عام کپڑا جو ہے وہ اچھا ڈھکتا، اور جتنا اونچا لینے جاؤ گے اتنا پاردرشی آئے گا، اس میں کیا ڈھکتا برابر ہے، اور 5,000 کا لائیں گے، مارے جا رہے ہیں۔ اور وہ 5,000 کا لانے کے لیے کتنا جھوٹ، کتنی فریب، کتنا جیب کاٹ، کیا 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 آپ نے وہ 5,000 کمانے کے لیے؟ وہ کرے کیا؟ اتنی بڑی آپ کے پاس دولت ہے، ستیہ پرماتما ہے، دیکھنا آپ دھیان دیجیے گا، ستیہ بھگوان ہوتا ہے، ستیہ نارائن بھگوان کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تم پیسے کماتے ہو ستیہ کو بیچ کے، جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر ہے، اور اس پیسے سے 5,000 کے کپڑے بنواتے ہو۔ اب تم نے وہ 5,000 کے کپڑے کے لیے تمہاری جو خاص دولت تھی، دھن، بھگوان کا دھن، بھگوان تھا جو تمہارا ستیہ روپی بھگوان، اس کو اس 5,000 کی ساڑی پہننے کے لیے، 5,000 کی ڈریس پہننے کے لیے تم نے وہ ستیہ بیچ دیا، گروی رکھ دیا، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مریں،
کہ باپ رے، اس سڑے دارو پینے کے لیے، تمباکو کھانے کے لیے، بیڑی پینے کے لیے میں نے اپنا ایمان بیچا؟ کتنی قیمتی چیز تھی بتائیے آپ، ہیں؟ اور کبھی نہیں سوچتے۔ کہہ دیتا ہوں، میں بھی کھول کے نہیں کہہ پاتا ہوں آپ کو ویکتیگت، بہت بڑی بڑی بیوقوفی ہیں۔ کیا حق ہے تم کو 50,000 روپیہ مہینے لینے کا؟ سرکار دے رہی ہو تو پاگل ہے، تو ووٹ لینا ہے؟ تو کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے بھیا 50,000 کی ضرورت میرے کو، نہیں کرتا میں تیری نوکری، بس بےایمانی سکھا رہا ہے مت ہے۔ وہاں تو ہڑتال کرتے ہیں کہ 50,000 کم پڑ رہے ہیں، ابھی تو اتنے اور بڑھاؤ۔ کیا کر دیا تم نے 50,000 کا؟ 2 گھنٹے وہاں جا کے بیٹھ گئے، وہاں بھی کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔ دیکھو بھائی، ستیہ اور ایمان اس لیے کٹھن ہے۔ دیکھیں، گیان میں آنا اتنا کٹھن نہیں تھا، کنتو اس لیے کٹھن ہے کہ تم کو حرام کا کھانے کی عادت پڑ گئی، چوری کا کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اب تم کو تو حرام کا چاہیے، حرامی ہونا، حرام بند کرو ہے۔ اور ستیہ آئے تو وہ تو ستیہ سکھاتا ہے۔ کیسے کھاؤں؟ آپ روز حلوہ لا کے کھلاتے، مگر بھیتر ایسے ڈر لگتا ہے کیسے کھائیں آپ ہیں؟ اپن نے کمایا نہیں ہے اس کو ہے، کچھ نہیں کیا اس کے لیے اپن نے محنت، کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ صرف زبان کے سواد کے لیے میں اپنا ستیہ بیچ دوں؟ بولیے، ستیہ زیادہ مہتوپورن چیز ہے کہ وہ سواد زیادہ مہتوپورن ہے؟ ایمان زیادہ مہتوپورن ہے کہ وہ سواد زیادہ مہتوپورن ہے؟ ایمان کتنی مشکل سے کمایا جاتا ہے، ستیہ کتنا مشکل سے کمایا جاتا ہے، ڈر لگتا ہے ستیہ بولنے میں۔ اور ہم ان سڑے شوق کے لیے، دارو پینے کے لیے، بیڑی پینے کے لیے، گاڑی میں پیٹرول جلانے کے لیے جھوٹ بولے؟ باپ رے، میں تو زہر کھا کے مر جاؤں، مگر نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اچھا بھیا، کہاں جانا ہم کو؟ کائے کو پیٹرول کی کیا ضرورت؟ تم ستیہ کو پانے چلے ہو، یہ نہیں دکھتا ہے کہ بنا 100 روپے کے پیٹرول کے تو میں گھر سے باہر نہیں نکل پاؤں گا یار، اور 100 روپے لانے کے لیے 100 روپے جس کو ہم میں کمائی کہتا ہوں، شرم نہیں آتی؟ چوری کر کے لاتا ہوں ہے، چوری کرنا پڑ رہی ہے، دھرم کے لیے بھی چوری کرتا ہوں۔ ہم تو درشن کرنے جا رہے، گاڑی سے جاؤں، پیٹرول تو چاہیے، اس لیے یہ کٹھن ہے یہ کام۔ جیسے ہی ستیہ آئے تم پیٹرول نہیں جلا پاؤ گے، کیسے جلاؤ؟ بے ایمانی کر نہیں سکتے، جھوٹ بول نہیں سکتے۔ جہاں ستیہ اوترت ہوتا ہے، ستیہ کو اپلبدھ ہو گئے، یعنی کتنے ستیہ کو اپلبدھ ہو گئے؟
ٹوٹل. اب جب ٹوٹل ستیہ ہو گیا، بنا جھوٹ کے پیسہ کہاں آتا، بنا بےایمانی کے پیسہ تھوڑی ملتا. اب نہیں ملتا تو پھر یہ سب چھوڑنا پڑتا، اور یہ تم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے تمہارے لیے کٹھن ہے. کیا اتنا مان لیا تم نے اور اس طرح سے بتایا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ہڑتال کرنے میں؟ ایک ایک دن کے 5,000-5,000 روپے کما رہا ہوں، سرکار دے رہی تم کو خالی بیٹھنے کے، اور اس کے بعد بھی ہڑتال کر رہے. وہ سرکار بھی بیوقوف، تم بھی بیوقوف، اور اس کو تمہارا حق سمجھتے ہو. کیا بات ہے، ہمارے حق کا مانگ رہا ہے. کیا حق ہے بھائی؟ اس کو حق کہتے ہیں حرام کے کھانے کو. کیسے رہ سکتا ہے گیانی حرامی رہ سکتا ہے کیا؟ گیانی بے ایمان رہ سکتا ہے کیا؟ گیانی جھوٹا رہ سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں رہ سکتا. اب نہیں رہ سکتا تو بھوکے مرنا پڑتا، روکھی سوکھی کھانا پڑتی ہے، سب کمیوں میں جینا پڑتا، مگر اس کا آنند کتنا ہے. تم یہ چاہے دنیا کی سب سے بڑی بے ایمانی کر لو، اور اس بے ایمانی کے کمائے، تمہارا کمائی کہتے ہو اس کو، میں تو نہیں کہہ سکتا اس کو کمائی، اس کو کھانے سے تم کو کبھی آنند نہیں آئے گا، کبھی سکھ کی پراپتی نہیں ہوگی. اس کو بنا کسی کھائے بھی سکھ کی پراپتی آتی ہے. کیوں؟ کہ اس کے پاس ستیہ ہے، ایمان ہے. وہ تم سے لاکھوں گنا زیادہ سکھی ہے، لاکھوں گنا. وہ سکھ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور تم یہ چوری کے سکھ کو نہیں چھوڑ سکتے. مشکل تمہاری گیان کو پراپت ہونے میں یہاں ہے. اب ذرا ذرا سی بات مان کے، وہ دارو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو بیڑی نہیں چھوڑ سکتا. ارے تم بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. مایا موہ کہاں چھوڑ پا رہا ہے؟ کیسا موہ پیسے سے، کیسا لوبھ ہے. 10 پیسے بھی اپنے بیٹے کو بھی، جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، اس کو بھی نہیں دینا چاہتے ہو. وہاں بھی سویدھا دیکھتے ہو تو دیتے ہو. میں کیا کروں گا بڑھاپے کا سہارا میرا؟ ارے یہ تو سب سے پیارا ہے نا بھائی، بیٹا ہے نا، دے دے، کیا فرق پڑ جائے گا. کنتو جان نکل جائے. بھائی وہ ستیہ کو، ستیہ ہے، اس ستیہ کو لے کے چلنا ہی پڑے گا. ایمان کے راستے پہ چلنا ہی پڑے گا. وہ مشکل ہے آپ کی، ہے وہ کٹھنائی ہے آپ کی. ہاں، نہیں تو کوئی کٹھنائی نہیں ہے. کہاں اڑ رہی ہے بتاؤ؟ وہاں تک کہا اس نے تو، ازگر کرے نہ چاکری، پنچھی کرے نہ کام، داس ملوکا کہہ گئے سب کے داتا رام. کیا ضرورت ہے؟ بتائیے آپ، 84 لاکھ پرکار کے پرانی جیو پائے جاتے ہیں، اور اس منشیہ جانور کے علاوہ کوئی بھی جانور نوکری ڈھونڈنے جا رہا ہے؟
دکان کھول کے بیٹھا، فیکٹری بنا رہا، گاڑی چلا رہا، کیا کام کر رہا؟ کچھ نہیں کیے ہوں، کتنا مست رہتے ہیں۔ میں یہاں دیکھتا تھا، آج کل نہیں رہتی، پہلے کبوتریں بہت رہتی تھی، کیونکہ کوئی آتا نہیں تھا، میں اکیلا ہی رہتا تھا، میرے سے بھی ان کی دوستی ہو گئی، میں کوئی نقصان تو کرتا نہیں ان کا، تو خوب سارے کبوتر میں دیکھتا تھا ان کو، سالی یہیں رہتی ہے تو یہ کھاتی کیا ہوگی؟ دن بھر مستی کرتا ہے، دن بھر لڑتے ہو، اپن لڑنا کہتے ہیں، وہ تو مستی ہے ان کی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ کھاتی پیتی کیا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں، میں ان کو جانا چاہیے کہ نہیں؟ پھر بعد میں سمجھ میں آئی کہ وہ 15 منٹ جاتی ہوگی چوپ چا کے، پھر آ جاتی کھیلتے بس، کائے کو آفت کرے، وہ اصغر کرے نا چاکری، پنچھی کرے نا کام، اصغر کتنا کھاتا منوں سے ہے، پھر بھی کمانے جاتا کیا؟ نوکری کرنے جاتا، منوں سے دیتا بھگوان ہے، ہاتھی کو من اور چیٹی کو کن بھگوان دیتا ہی ہے، چیٹی کن بار کھاتی، مچھر ہے کیا کروں؟ اب سوچو آپ ہیں، اور تمہارے مر جاؤ تم 5 منٹ نہیں کام کرو، کیا کریں؟ بچے کیسے پالیں گے پھر؟ ہاں، ان کے بچے پلتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے ہمت کی ضرورت ہے میرے بھائی، گیان بہت سرل ہے، دھرم بہت سرل ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کنتو گیان ہے تمہاری اجانتا کو چھوڑنے کا نام، اجانتا کو ختم کرنے کا نام۔ تم اجانتا کو ختم کرنے کے لیے راضی ہو کیا؟ نہیں ہو، ہاں، تم اجانتا رکھ کے گیان پراپت کرنا چاہتے ہو، اور تم کو سکھاتے بھی ہمارے جیسے لوگ یہی نہیں چلے گا، نوکری بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، دھن اور ستیہ کو اپلبدھ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ساتھ چلنے دو، کس سے؟ کسی کو لوٹ کے، کسی کا چھین کے، اور تم اپنا پیٹ بھرو، تو گیانی ہو جاؤ گے؟ کیسے سمجھو؟ کتنا بڑا کہ اجانتائیں ہیں تمہارے میں کتنی ساری، سوچو آپ، چھوٹی موٹی نہیں ہے، وہ جو دارو پی رہا ہے اس کی تو دکھتی ہے سب کو، یہ تو دارو پی رہا ہے اس کارن سے دکھی ہے، تم بھی کسی نہ کسی طرح کی دارو پی رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کیا چاہیے تم، اور تم کسی ادیش سے پیدا ہوئے ہو کیا؟ سوچو ذرا، تم پیدا ہوئے ہو کیا؟ پہلی بات تو یہیں سوچو، ہے معلوم تھا کہ میں پیدا ہوں گا؟ پیدا ہونے کے 1-2 سال بعد تھوڑا سا سمجھنے لگے، 1-2 سال بعد پیدا ہونے تک تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم پیدا ہوئے، یہ بھی نہیں پتا ہے، یہ بھی 2-4 سال کے ہو گئے، لوگوں نے بتایا کہ ایسے پیدا ہوا، تب پتا لگا، ارے کر دیے کسی نے پیدا تو ہوگا، اب ہو گئے، کوئی جلا رہا ہے تو جی لو، کوئی مار رہا تو مر رہا، کیا فرق پڑتا؟ یہ سب ایسا ہی کرتے ہیں، منوش کو چھوڑ کے باقی سب ایسا ہی کرتے ہیں، پیدا کرا ہوگا، پیدا کھلا رہا تو کھا رہا، زندہ رکھ رہا تو زندہ رہ رہے، مارے تو مر جاتے ہیں، ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی، پیدا کرے تو ہوگا، دیکھ رہا
कोई हमारे हाथ में नहीं था, ना हम पैदा हुए, फिर किसी ने कर दिए तो होगा, और जब तक कोई रखेगा तभी तक रहेंगे हो। किंतु हम ही ऐसे आदमी हैं, ऐसे जानवर हैं जो मानते ऐसा कि हम पैदा हुए, जैसे कोई हमारे प्रयास से हम आए। वो आ गए हैं तो हमारे प्रयास से जिंदा है। गाड़ी है होगी तो जिंदा रहेंगे, घर होगा तो जिंदा रहेंगे, हलवा मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, फला चीज होगी तो जिंदा रहेंगे। सोच लो आप, ये प्रयास केवल मनुष्य ही, बाकी बहुत साधारण प्रयास पड़ा है, सबका भोजन यहाँ पड़ा है, कमाते नहीं हो, पड़ा है, जाके खाया। असगर को मनो लगता है, वो मनो मिलता है, और चींटी को कर्ण में पेट भर जाता है तो उसको कर्ण भी मिलता है, और सबका अलग अलग भोजन है। देखिए, जिसको नॉनवेज खाना है, जो मांसाहारी है जीव, वो मांस ही खाते, घास नहीं खाते, और जो घास खाते वो मांस नहीं खाते। देखना, मांसाहारी को मांस ही मिलता, और शाकाहारी को शाक, घास ही खाता है बेचारा, मिल जाता उसको, ये मिलता। और ये अजीब अजीब भोजन देखना है, पक्षियों को देखो, कोई खटाई खा रहा, खटाई खाएगा और ढूंढ के खा लेगा, मिल जाएगी उसको। कोई मिठाई खाएगा, मीठा फल ही, खाली फल ही खाएगा, उसको फल ही मिलते हैं। विशेष कुछ करने की जरूरत थोड़ी थी, हम मरे जा रहे हैं और हमने बढ़ा ली। अब बड़ी मुश्किल ये पड़ती है कि घर से निकल गए, और निकल के इन बेवकूफियों में इतना फंस गए, अज्ञानताओं में। ज्ञान तो बेवकूफी, अज्ञान, सुबह कहा था कल मैंने, अज्ञान जाने का नाम ज्ञान है। अज्ञान को और ज्ञान को साथ साथ नहीं रखा जा सकता। अब अज्ञान को हमने ज्ञान समझ लिया, देख, अब वो अज्ञान को हम छोड़ने को राजी नहीं है। चोरी करना हिम्मत नहीं है छोड़ दें, कोई बड़ा मुश्किल से लाखों करोड़ों में एक आध हिम्मत कर पाता है, वो छोड़ देता है, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। किंतु वो जो ज्ञान को छोड़ने के लिए राजी हुआ, अब चोरी करते भी जाए और सोचे कि हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, संभव ही नहीं। बेईमान आदमी कैसे हो सकता है? वाल्मीकि लुटेरा था, लूट के खाता था, जिस दिन छोड़ दिया, सोच लिया कि इसके बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, और टोटल छोड़ा हो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा रख लिया कि अब डकैती नहीं डालेंगे, लूट से ही काम निकालेंगे, या चोरी कैसे ही काम निकालेंगे। नहीं, टोटल उस दिन से होगा। वाल्मीकि महर्षि, ऋषि वाल्मीकि हैं। अब आप तो लूट भी चालू और ऋषि भी होना चाहते हैं, संभव है क्या? भाई, सुधरना और बिगड़ना दो चीज है। सुधरना, महासुधरा हुआ भगवान ज्ञानी धार्मिक, और बिगड़ा हुआ
जानवर, मनुष्य, इंसान है। अब जब सुधरने वाला भगवान होता है तो कितना सुधरने वाला टोटल। तो सुधर जाओ ना, क्या बिगड़ता। मगर तुम नहीं, ये नहीं कर सकूंगा मैं। तो नहीं कर सके तो भैया उधर ही अच्छा। फिर भी एक रास्ता है बीच का। भाई ठीक है, अच्छे इंसान बन के तो रह सकते हैं कम से कम, भगवान न बन सके सही। और 10-20 जन्म लेंगे, 100-200 जन्म लेंगे, भाग्य में होगा तो कभी बन जाएंगे। किंतु बुरे से बुरे इंसान से कुछ अच्छा इंसान बन जाना तो अच्छा है ना। और वो आप बने। देखिए आपने उन लोगों से जो टोटल चोरी करते हैं, टोटल बेईमानी करते हैं, उनसे ठीक हो कि नहीं? लगता है कि नहीं कि यार उनसे तो अपन बेहतर। अब ये है कि वहां तक पे पहुंचना है कि टोटल अच्छा हो जाना। कभी होंगे। आज इसका इतना का है तो फायदा ले, और ले रहा हूं, देखा, इसको भी आजमा लिया है, तो कम से कम यही सही। मगर कम से कम रोज ऐसा कोई यत्न करें कि रोज इस तरफ थोड़ा सा बढ़ जाए। जब ये अच्छा है, इसका सुख देख लिया है, तो क्यों ना ये गुलामी त्यागे। मरे जा रहे बीड़ी के लिए, मरे जा रहे दारू के लिए, मरे जा रहे चाय के लिए, है? क्यों मारे? भाई इतनी चीज छूटी तो इतना अच्छा लगा, इतनी और छूटे तो और अच्छा लगे। तो रोज कुछ न कुछ अच्छे बने ना। जब अच्छा बनना अच्छी चीज है, तो कल से आज देखें, अपने आप को ही देखें, दूसरों को देखना रहने दें कि ये कितना सुधरा हुआ। छोड़ो उसको, अपना ही देखो, कल मैं कितना बिगड़ा था, आज मैं कितना बिगड़ा है। फला आदमी ये करता है तो इस तरह से नुकसान पाता है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तो आज मैं सुधरा हुआ बनूँ ना, आज से कल और ज़्यादा सुधरा हुआ बनूँ, कल से परसों और ज़्यादा सुधरा हुआ बनूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता चलूँ, है, तो ज्ञान होगा, धर्म होगा, सुधरूंगा, है। रोज बने, हम रोज बिगड़ने की तरफ जाते हैं, उन लोगों की नकल करते हैं जो बिगड़े हुए हैं। भाई एकदम नहीं कर सकते, एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कर लें, है। किया है, चखा है, देखा है कि यार कितने बेहतर हो गए अपन, और बेहतर हो सकते हैं कि नहीं। भाई इतना छोड़ा तो इतना बेहतर हुआ, और इतना छोड़ेंगे तो इतना बेहतर होंगे, और इतना छोड़ेंगे तो इतना बेहतर होंगे। पूरी जिंदगी अच्छी चीज पकड़ेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ठीक, आज इतना ही। प्रसाद यार अंदर भी है, चाहो तो नारियल फोड़ के बांट सकते हो, बहुत सारे